أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ولا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. اللہ کریم رؤوف الرحیم فرما رہے ہیں کہ انا انزلنا التوراۃ، بے شک ہم نے تورات کو نازل کیا. تورات کو ہم نے نازل کیا، کسی اور نے نازل نہیں کیا. تورات کو بھی اللہ نے نازل کیا ہے اور زبور کو بھی اللہ نے نازل کیا ہے، انجیل کو اور قرآن کو بھی کس نے نازل کیا ہے؟ اللہ نے. سب کتابوں کو کس نے نازل کیا ہے؟ اللہ نے. اور سب نبیوں کو نبی بنا کے، رسول بنا کے، سب رسولوں کو کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے بھیجا. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، اور وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو. تو ہواؤں کو بھی کون بھیجتا ہے؟ اللہ بھیجتا ہے. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی نازل کیا. تو بارش بھی کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے. میرے بھائیو، یہ زمین، یہ آسمان، یہ شجر و حجر، پہاڑوں پر چاند، سورج، ستارے، یہ 14 طبقوں کی کائنات میں جتنی بھی 18,000 یا کم و بیش اللہ کی مخلوق ہے، اس کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا. بنایا بھی اس مخلوق کو اللہ نے ہے، اور حکم بھی کی مخلوق پہ کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے. یاد رکھنا. اللہ پاک فرما رہے کہ انا انزلنا التوراۃ، کہ بے شک ہم نے تورات کو نازل کیا ہے. فیہا ہدی و نور، اس تورات میں کیا تھی؟ ہدایت تھی. اور کیا تھا؟ نور تھا، روشنی تھی. تورات کے اندر کیا تھی؟ ہدایت تھی اور روشنی تھی، نور تھا. ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اللہ تورات کو پڑھتا تھا، تورات کو سمجھتا تھا اور تورات پہ عمل کرتا تھا، اس کو اللہ کی ہدایت توحید نصیب عطا فرماتا تھا. ہدایت کا مطلب یہ ہے. اور تورات کو پڑھنے سے، تورات کو سمجھنے سے، تورات پہ عمل کرنے سے اچھے عملوں کی بھی توفیق نصیب ہوتی تھی. ہدایت کا مطلب ہے عقیدہ توحید ملتا تھا، اور نور کا مطلب ہے اچھے عملوں کی توفیق ملتی تھی. جو لوگ اس دور کے اندر تورات کو پڑھتے تھے، تورات کو سمجھتے اور عمل کرتے تھے، ان کو عقیدہ توحید بھی نصیب ہوتا تھا اور اچھے عملوں کی توفیق بھی نصیب ہوتی تھی. لیکن یاد رکھنا، تورات اس دور کے اندر ہدایت تھی. تورات اس دور، توجہ چھوڑو، تورات اس دور کے اندر ہدایت تھی اور نور تھی. اس دور کے اندر تورات پڑھنے سے، تورات پہ عمل کرنے سے، سمجھنے سے اللہ ہدایت نصیب کرتا تھا اور اعمال کی توفیق دیتا تھا. لیکن اب ہدایت والی کتاب، نور والی کتاب قرآن ہے. ہاں جی، یہ اس دور کے اندر تھی. اپنے دور میں تورات کا سکہ چلتا تھا، اور اب قرآن ہے. ہدایت والی کتاب، ہدایت یہاں سے ملے گی، روشنی اعمال کی یہاں سے ملے گی. ہاں جی، قرآن نے سب کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے، جتنی بھی کتابیں تھیں بس ختم. ہاں جی، اب قرآن کا سکہ چلے گا قیامت تک. جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو قرآن پہ ایمان لانا پڑے گا. جو بھی یہودی ہے، نصرانی ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، چکرالوی ہے، دیری ہے، جو بھی ہے، سب کو قرآن کو مان کر، قرآن کو پڑھ کر، قرآن کو سمجھ کر قرآن پہ عمل کریں گے تو بیڑا پار ہوگا، ورنہ بربادی ہوگی.
قرآن کے بغیر اب نجات نہیں ہو سکتی کسی کی۔ قرآن یہ آخری کتاب ہے، اب کتاب نہیں آئے گی اس کے بعد کوئی۔ قرآن بھی آخری کتاب اور نبی بھی آخری، امت بھی، کعبہ بھی۔ اب کوئی کعبہ نہیں نیا آئے گا، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اب کوئی نئی امت نہیں آئے گی اور نئی کتاب نہیں آئے گی، اب قرآن کا ہی سکہ چلتا رہے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ کتاب جو تورات تھی ہم نے نازل کی تھی، اس کے اندر ہدایت بھی تھی اور کیا تھا، روشنی بھی، نور بھی تھی، اس دور میں تھا۔ اب ہدایت والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن۔ اب روشنی والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن۔ قرآن حکمت والی کتاب ہے مسلمانوں، قرآن عظمت والی کتاب ہے، قرآن عزت والی کتاب ہے، اور قرآن نجات والی کتاب ہے، قرآن شفاعت والی کتاب ہے۔ قرآن دن قیامت کے اپنے پڑھنے والے کی اور اپنے بھی عمل کرنے والے کی شفاعت کرے گا۔ اللہ ہم سب کو دن قیامت کے قرآن کی شفاعت نصیب فرمائے۔ یحکم بہ النبیون الذین اسلموا، فیصلہ کرتے تھے ساتھ اس کتاب کے، کس کے؟ تورات کے۔ کون؟ نبی۔ اس دور میں تورات کے ساتھ فیصلہ کیا کرتے تھے؟ نبی فیصلے کرتے تھے تورات کے ساتھ۔ اور الذین اسلموا، اور جو نبی تھے وہ اللہ کی مطیع و فرما بردار تھے، انہوں نے اللہ کی فرما بردار اطاعت کی ہے۔ اس کے لیے للذین ہادوا، یہودیوں کے لیے فیصلہ کرتے تھے۔ اس دور کے اندر نبی جو اللہ کے فرما بردار تھے تو یہودیوں کے لیے کیا کرتے تھے؟ فیصلہ کرتے تھے، اور کتاب کے ساتھ، تورات کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام جتنے بھی لوگ ہیں سب یہودی ہیں۔ 15 سال کا وقفہ جتنا بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ نبیوں کو ماننے والے جو ہیں کتابوں کو، یہ کون ہیں؟ سب یہودی ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک یہ جتنے بھی نبی آئے ہیں، یہ تو خود بھی تورات پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، تورات سمجھتے تھے، سمجھاتے تھے، اور قرآن پہ عمل بھی کرتے تھے اور عمل کرواتے بھی تھے۔ یہ نبی کتاب مطابق یہ فیصلے کرتے تھے۔ جتنے بھی نبی ہوئے ہیں، یعنی ہزاروں کی تعداد میں نبی آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ، یہ جو وقفہ ہے ہزاروں کی تعداد میں، سب کے سب نبی جو تھے یہ تورات کے ہی متبع تھے، اتباع کرنے والے تھے۔ زبور جو ہے یہ کتاب، یہ احکام والی کتاب ہے، اللہ پاک کی حمد و ثنا تھی اس کے اندر، زبور کے اندر احکام جو اللہ پاک کے بیان، یہ تورات ہے، اس میں اللہ پاک کے احکام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام سب نبی تورات کے مطابق کیا کرتے تھے؟ فیصلے کرتے تھے۔ جتنے بھی ہزاروں نبی ہوئے ہیں، ایک نبی تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے، اور دوسرے والربانیون والاحبار، رب والے اور علماء جو اس دور میں تھے، صحیح رب والے اور علماء حق، یہ بھی تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے لوگوں کے درمیان، اپنے پاس سے فیصلے نہیں کرتے تھے۔ کس سے فیصلے کرتے تھے؟ تورات کے ساتھ، کتاب کے ساتھ فیصلے کرتے تھے۔ کون؟ رب والے اور علماء۔ رب والے اس کو کہتے ہیں ہماری زبان میں جو پیر بھی ہو اور علم دین بھی اس کے پاس ہو، اس کا علم دین پہ عمل بھی ہو، اس کو رب والا کہا جاتا ہے۔ اس کا ہماری زبان میں ترجمہ پیر، متبع سنت، متبع شریعت، پیر، شیخ جس کو کہتے ہیں، مرشد جس کو ہم کو کہتے ہیں نا مرشد، اور شیخ اور پیر، متبع سنت، متبع شریعت، ان کو رب والا کہا جاتا ہے۔ یہ رب والے جو شیخ تھے اس دور کے اندر، پیر تھے، مرشد تھے، تو ان کے پاس کیا تھا؟ علم دین بھی تھا اور علم دین پہ عمل بھی کرتے تھے۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ رب، یعنی جو پیر، جس پیر کے پاس علم دین بھی ہو اور اس علم دین پہ کیا کرے؟ عمل بھی کرے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ رب والا، ربانیون، رب والا۔ والاحبار، اور علماء، علماء اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس علم دین بھی ہو اور اس کے پاس علم دین پہ عمل بھی ہو۔ وہ شیخ یا مرشد نہ، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ علماء کہا جاتا ہے، علماء حق۔ اب توجہ کرنا ذرا، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ رب والے جو اس دور کے اندر صحیح پیر تھے، صحیح شیخ، مرشد اور علماء حق، وہ کیا کرتے تھے؟ تورات کے مطابق کیا کرتے تھے؟ کیوں جی؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میری بات تو نہیں ہے۔ اس دور کے پیر، اس دور کے مرشد، اس دور کے صحیح اللہ والے، رب والے اور علماء حق تورات کے ساتھ فیصلے کرتے تھے۔
تو رات کے مطابق فیصلے کرتے تھے. تو اب ہمارے پیر اب اندازہ لگایا ادھر بھی اپنے منجے تلے بھی ڈرنا پھیرنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ یہ نہ پھیریے اپنی بھی صفائی ایسی کر رہے ہیں. یہ دیکھو یہودی بہت بڑے ہوئے لیکن ان کے اندر علماء حق رب والے ہی بہت تھے. یہ قرآن کہہ رہا ہے وہ رب والے اس دور کے صحیح پیر سچے سچے پیر مرشد اور علماء حق کیا کرتے تھے؟ تورات کے ساتھ فیصلے کرتے تھے. تو ہمارے مولوی ہمارے پیر انہوں نے قرآن دیا تک کر دیا. کیا کر رہے ہیں یہ قبروں پہ دربار بنا رہے ہیں. سامنے آپ کے یارو دیکھو کوئی شہر کوئی قصبہ کوئی کریا خالی جائے دربار نہیں پڑے قبر کے اوپر. اور یہ دربار ملنگی کہیں بھی نہیں آپ کو نظر آئے گا. قرآن 6 پارے پڑے آپ نے پڑھی 6 پارا جا رہا ہے. کوئی ملنگ نظر آیا یا آپ کو؟ کوئی ڈھول بجانے والا کوئی گدی نشین ہے جی کوئی گوٹیاں پینے والا کوئی علی علی کر کو آیا یہاں اور آئے گا بھی انشاءاللہ سارے قرآن. ہمارے پیر ہمارے مولوی کیا کر رہے ہیں؟ قبروں پہ مزار دربار قبے گنبد پکی قبریں قبروں کو غسل قبروں پہ چادریں پھولوں کی چادریں اگربتیاں لائٹیں اللہ اور قبروں پہ مجاور ملنگ گدی نشین بن کے بیٹھ رہے ہیں. میلے عرس قوالیاں کرا رہے ہیں. بکرے چھترے دے کے قبول کر کے غیر اللہ کے نام کے پڑانے چڑھاوے کھا رہے ہیں. یہی نہیں کنجریاں ڈانس کر رہی نہیں کر رہی تو بولو نہیں ناچ رہی عورتیں. یہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں. لکیرانی سر کیا ہے یہ موت کا کنواں تبلا سرنگی ڈھول یہ سب ولیوں قبروں پہ ہو رہا ہے. کوئی ٹس سے مس نہیں. اتنی توہین اللہ کے ولیوں کی اور جنہوں نے لمحہ لمحہ اللہ کی یاد میں اللہ کے ذکر میں اللہ کے دین میں گزارا ہے ان کی قبروں پہ آج یہ ہو رہا ہے. کوئی مولوی ٹس سے مس کچھ مولوی بھی کر رہے ہیں پیر یہ کام کروا رہے ہیں اور کچھ مولوی پیر خاموش ہیں کچھ کہتے ہی نہیں منع نہیں کرتے. ایسے بھی ہیں سانو کی جی وہ کہہ رہے ہیں سانو کی کرنے کی آپ مرنا کہ سانو کی آ گئے. میں نے پہلے بتایا تھا نا آپ کو کہ ایک بستی تھی گمراہ لوگوں کی اللہ پاک نے فرشتے کو بھیجے اس کو برباد کر دو. تو اس میں فرشتے نے کہا اللہ پاک وہاں ایک اللہ والا بھی ہے بڑا صوفی بڑی داڑھی بڑا کچھ ہے وہ انہوں پہلے رکھ وہ منع نہیں کرتا تھا لوگوں کو. میرے احکام کے خلاف ہوتا تھا انہوں غصہ نہیں کرتا تھا خون جو انہوں پہلے رکھ دو. یہ سانو کی یہ سانو کی جی آپ ہی کرنے کی. یہ سانو کے مولوی ہے پیر ہے یہ کر رہے ہیں. اقبال نے کیا کہا ہے ہوئے جو نیکوکار قبروں کی تجارت کر کے وہ کیا نہ پوجو اگر مل جائے صنم پتھر کے. اقبال کہہ رہا ہے کہ قبروں کی تجارت کر کے نیک بن گئے پتھر کے صنم بھی مل جائیں ان کو تو پوجو گے. یہ اقبال کہہ رہا ہے میری بات نہیں. قبر جو ہے نا میرے بھائیوں یہ تجارت گاہ نہیں ہے یہ عبادت گاہ نہیں ہے سجدوں کے لائق نہیں عبرت گاہ ہے. نبی نے فرمایا زور القبور فإنها تذکر موتاک. وہ لوگوں قبروں کی زیارت کرو. جب تم قبروں کی زیارت کرو گے قبروں کو دیکھ کر تم کو تمہاری موت یاد آئے گی. ایڈا بڑا مولوی آ گیا مر گئے تھے ایڈا بڑا پیر گدی نشری تھے آ گیا سیٹ پیسے والا تو میں کی تھے میں ہی مر گئی تھی. یہ ہے قبر. قبر کو دیکھ کے موت یاد آئے گی. مجھ کو موت کی تیاری کرنی چاہیے. تو اب قبروں کو دیکھ کے مرنا نہیں یاد آتا زندہ رہنا یاد آتا ہے. کیوں قبروں میں میلے ہو رہے ہیں عرس قوالی ہو رہی جلیبیاں ہے جی اور طرح طرح کی چیزیں ہیں. اب قبروں کو دیکھ کے زندہ رہنا یا مرنا یاد نہیں آ رہا. تو یہ لوگ ہم ہو گئے. وہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ رب والے علماء حق یہ کیا کرتے تھے کتاب کے ساتھ یہ فیصلے کرتے تھے. اور ہمارے رب والے ہمارے پیر ہمارے مرشد سے یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے مولوی کچھ میلے عرس قوالی اولیاء اللہ کی قبروں کی توہین کر رہے ہیں اور کچھ خاموش ہے منع نہیں کرتے. یہ بولا اکا دکا مولوی ہے جن کو بات کرتا ہے کر رہے سے کوئی جج نہیں بولتا. کتنی انسلٹ ہو رہی اللہ کے ولیوں کی. ساری زندگی برے کام اس اللہ کے ولی بنا وہی برے پٹھے کام کی قبروں ہو گئے. نہ کوئی وکیل نہ کوئی احتجاج نہ کوئی میڈیا والا برتا ہے ایسی کوئی بات نہیں کرتا. چل رہا ہے سلسلہ. یہ کیا ہے والربانیون والاحبار رب والے اور علماء حق یہ کیا کرتے تھے کتاب کے ساتھ فیصلے کرتے تھے. کیوں بمستحفظوا من کتاب اللہ. ان کو اللہ کی کتاب کا نگران بنایا تھا اللہ پاک نے ان رب والوں کو اور علماء حق نگران. یہ تمہاری ذمہ داری ہے خیال رکھنا اس کتاب کو بدلے نہ اس کے حروف کو نہ بدلے اس کے احکام کو نہ بدلے. یہ دھیان رکھنا ہے تم نے تمہاری ذمہ داری ہے. تم نے حفاظت کرنی ہے اس کتاب کی. اس کے حروف کو بھی کوئی نہ بدلے اور اس کے احکام کو بھی کوئی نہ بدلے. اس پہ عمل کرنا بھی ہے اور عمل کروانا بھی ہے اس کے احکام پہ. یہ اللہ پاک نے کیا بنایا تھا ذمہ دار نگران بنایا تھا. اللہ پاک نے تورات کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے سپرد کی تھی اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود قبول کی ہے.
قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور قیامت تک قرآن کے محافظ بھی کون ہیں؟ ہم ہیں۔ ان کو اللہ نے تورات کا نگران بنایا، پیروں کو، مرشدوں کو، علماء حق کو۔ اللہ پاک قرآن کا محافظ خود بن گیا کہ قرآن کی حفاظت میں نے کرنی، اور الحمدللہ ہو رہی ہے۔ قرآن 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، قرآن کے زبر زیر میں فرق نہیں آیا۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ قرآن آج بھی 1400 سال سے زیادہ کے بعد آسمانی کتابوں میں ایسے ہے جیسے بارات میں دلہا ہوتا ہے۔ سب نبیوں کے معجزے نبیوں کے ساتھ ہی ختم ہو گئے، لیکن ہمارے نبی گئے قرآن والا معجزہ ہمارے نبی کی وفات کے بعد بھی کیا ہے؟ باقی ہے اور باقی رہے گا، کیونکہ اس کو اللہ نے باقی رکھنا ہے بھائی، کسی مولوی نے باقی نہیں رکھنا ہے۔ مولویوں کی سلسلہ دن میں ہوتا تو کب کا یہ ختم ہو جاتا، یا یہود و نصارہ نے بدل دیا، اس دنوں نے بدل دینا تھا، تو یہ اللہ نے باقی رکھنا ہے اس کو، تو اس کو اللہ باقی رکھے، اس کا ذرہ برابر بھی کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ علماء فرما رہے وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، یہ اس پہ گواہ تھے باقاعدہ، اللہ نے ان سے عہد لیا تھا کہ تم نے تورات کی حفاظت کرنی ہے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ، علماء فرما رہے اور یہودیوں لوگوں سے نہ ڈرو، کس سے ڈرو؟ وَاخْشَوْنِ، مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اللہ اپنے محبوب کے دور کے یہودیوں کو فرما رہے ہیں کہ تمہارے جو بڑے بڈیرے تھے، علماء حق، رب والے، پیر مرشد اچھے، وہ تو تورات کے ساتھ فیصلے کرتے تھے، اور تم تورات کو بدل رہے ہو، تم نے تورات کے حروف کو بھی بدل دیا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ فلا تخشوا الناس واخشوا، لوگوں سے نہ ڈرو، واخشوا، مجھ سے ڈرو۔ یہ تمہارے دل میں خیال نہ ہو اگر تورات پہ عمل کیا تو لوگ دشمن بن جائیں گے، مخالفت کریں گے، نذرانے کہاں سے آئیں گے، روٹی کہاں سے آئیں گے، مسجد چلی جائے گی، ہے جی، اور پیسے بچے بھوکے، یہ خیال نہ آئے لوگوں سے نہ۔ جب تم کتاب کو اللہ کو بیان کرو گے، اللہ تمہارے رزق کا بھی اہتمام کرے گا، اللہ تمہاری عزت کا بھی اہتمام کرے گا، اور اللہ تمہاری حفاظت کا بھی اہتمام کرے گا۔ اس لیے فلا تخشوا الناس، لوگوں سے نہ ڈرو، واخشوا، مجھ سے ڈرو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ بیچو میری آیتوں کے بدلے قیمت، میری آیتوں کو قیمت تھوڑی کے بدلے نہ بیچو، تھوڑی قیمت میں نہ بیچو۔ اس کا مطلب یہ نہیں زیادہ قیمت میں بیچ دینی چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ایک آیت کے مقابلے میں پوری دنیا بھی آ جائے، وہ کیا ہے؟ کم ہی ہے۔ اللہ کی بات، ایک آیت پوری دنیا سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تو یہودی جو تھے یہ پیسے لے کے نا غلط فتوے دے دیتے تھے اور غلط بیان کر دیتے تھے، جھوٹ بیان کر پیسے لے۔ اب بھی مولوی پیسے لے کے شرکیہ تقریر کر دیتا ہے، بدعت والی تقریر کر، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ہنسانے کے لیے، غلط باتیں ہمارے مولوی کر رہے ہیں۔ اس کے اندر اس آیت کے تحت وہ لوگ بھی آئیں گے جو ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھ کے اجرت لیتے ہیں، پیسے ایصال ثواب، یہ صحیح ہے، قرآن پڑھ کے اپنے مرنے والوں کو بخشنا چاہیے، ہے جی، تو لیکن جو قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کرتے ہیں اور پھر اس کو اجرت لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، وہ اس آیت کی زد میں آئیں گے کہ میری آیتوں کو قیمت تھوڑی کے بدلے نہ بیچو، جو بھی لے لے وہ تھوڑے ہی ہے۔ ہمارے فیصلہ آباد میں نا ٹیمیں بنی ہوئی ہیں، ٹیم میں ایک مولوی صاحب ہوتے ہیں، ایک ساتھ تلاوت کرنے والا ہوتا ہے، ایک نعت خواں ہوتا ہے، 10 لڑکے ہوتے ہیں۔ وہ جاؤ کو مر جاتا ہے، پھول تیجا جاتا ہوتا ہے، وہ چلے جاتے ہیں، بلا لیتے، بلکہ لوگ بلاتے ہیں ان کو، جی آؤ جی، وہ آتے ہیں، ان کے پاس 30 پارے ہوتے، 3 پارے وہ لے لیتے ہیں، 10 بچے، تو میرا خیال 15-20 منٹ یہ لگاتے ہیں، اتنا لگاتے ہیں وہ، جی فٹافٹ پڑھ کے فارغ ہو کے پھر مختصر سی ایک تلاوت کرتا ہے، مختصر ایک نعت پڑھتا ہے، پھر مختصر سی تقریر ہوتی ہے، پھر دعا سے آدھ گھنٹے میں لے آؤ جی 3000 روپیہ لے آؤ جی، ہدیہ لے آؤ 3000، 5 لے آؤ، ساتھ جیسا وہ ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں، جیسے کچھ شامی کہتے ہیں آپ، ہے جی، اس حساب سے وہ پیسے دے دیتے ہیں۔ اس لیے بھائیو آج کل قبرستان میں بھی ہاں یہ چل رہا ہے سلسلہ، 3-4 پھرتے ہیں قبرستان، چل رہا ہے سلسلہ دل، ساتھ چلے جاتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ بلا تشتروا بہا، نہ بیچو میری آیتوں کو قیمت تھوڑی میں، تھوڑی قیمت کے بدلے میری قیمت آیتوں کو نہ بیچو۔ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، اور جس نے فیصلہ نہیں کیا ساتھ اس چیز کے کہ نازل کیا اللہ نے، یہ لوگ کیا ہے؟ کافر ہیں۔ مسئلہ آ گیا بڑا اوکھا، جس نے اللہ کی نازل کردہ چیز کے مطابق فیصلہ نہیں کیا، وہ کیا ہے لوگ؟ اب ہمارے ملک میں کیا ہے؟ یہ قرآن کا فیصلے ہو رہے ہیں، کیوں جی؟
یہ تو انگریز کا قانون ہے. مسئلہ سمجھو. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں یہاں کافروں سے وہ کافر مراد ہیں جو اللہ کے حکم کا دل سے انکار کرتے ہیں, دل سے تسلیم نہیں کرتے, وہ کافر ہیں. تو یہ جو تھے نا یہودی علماء پر, یہ دل سے اللہ کے حکم کا انکار کرتے تھے, مرتے تھے. اگر کوئی آدمی اللہ کے حکم کا دل سے انکار نہیں کرتا, دل سے تسلیم کرتا, مجبوری کے تحت یہ ویسے ہی اللہ کے حکم کے خلاف فیصلہ کر دیتا ہے, تو وہ کافر نہیں ہوتا. وہ کیا ہے؟ وہ ظالم ہے, فاسق کیا گیا رہا ہے, وہ کافر نہیں ہے. کافر وہ ہے جو اللہ کے حکم کو دل سے تسلیم نہیں کرتا, دل سے انکار کرتا اللہ کے حکم کا, ہے جی, وہ کافر ہے. جو دل سے مانتا ہے کہ اللہ کا حکم صحیح ہے, ٹھیک ہے, میں غلطی پہ ہوں, وہ مجبوری کے تحت یا ویسے ہی کر دیتا ہے فیصلہ اللہ کو, تو وہ کافر نہیں ہوتا, بلکہ وہ کیا ہے, آ گیا, وہ ظالم ہے, وہ فاسق, کافر نہیں ہے. تو ہمارے جیسا ابان ہے جو ہے, اگر تو یہ اسلامی قانون کو ریجیکٹ کرتے ہیں, کچھ سمجھتے ہی نہیں, کوئی ویلیو نہیں جی, کوئی حیثیت نہیں اسلامی قانون, کیا اسلامی قانون رد کرتے ہیں. انگریز کے قانون کو وہ پسند کرتے, پھر یہ رد میں آئیں گے, کافر نہیں یاد رکھیں. اگر اسلامی قانون کو ہمارے جیسا صاحبان تسلیم کرتے بھی بالکل صحیح ہے, قرآن کا حکم سچا ہے, صحیح ہے, بالکل صحیح ہے جی, یہ آنا چاہیے, مجبوری کے تحت وہ انگریز کے فیصلے کر رہے, تو پھر یہ لوگ جو ہے یہ کافر نہیں ہے جج, یہ ظالم ہے, فاسق ہے, پھر بھی گناہ کر رہے ہیں. یہی بات اللہ یہاں فرما رہے ہیں, وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, جس نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ, جس نے نہیں فیصلہ کیا ساتھ اس چیز کی نازل کی اللہ نے, پس یہ لوگ کیا ہیں, کافر ہیں. یہاں کافر مراد وہ ہیں, یاد رکھنا, کہ جو اللہ کے حکم کا دل سے انکار کرتے ہیں, دل سے تسلیم نہیں کرتے, وہ کافر. جو دل سے تو مانتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے, صحیح ہے, بالکل قرآن کا فیصلہ, اسلامی قانون صحیح ہے, کفر کا قانون کیا ہے, لیکن پھر بھی وہ کر رہے ہیں مجبوری کے تحت, یہ ویسے کر رہے ہیں, اللہ کے حکم کے خلاف فیصلے کر رہے, تو وہ کیا ہوں گے, ظالم ہوں گے, فاسق ہوں گے, وہ آگے آ رہی ہیں, وہ کافر نہیں ہوں گے. یہودیوں نے زنا کی سزا میں بھی گڑبڑ کر رکھی تھی, اور قصاص کی سزا میں بھی گڑبڑ کر رکھی تھی, دونوں سزا میں گڑبڑ تھی. زنا کی سزا میں یہ گڑبڑ تھی کہ اگر کوئی امیر آدمی برائی کر لیتا تھا, شادی شدہ, تو اس کو منہ کالا کر کے اور کچھ 4 کوڑے مار کے چھوڑ دیتے تھے جی. تو اس کے اندر قصاص کے اندر یہ گڑبڑ تھی, ایک 2 قبیلے تھے, بنو قریظہ, بنو نذیر. بنو نذیر کچھ کمزور تھے, قریظہ بنو نذیر طاقت والی عزت والے لوگ کہلاتے تھے. اگر بنو قریظہ کا آدمی کو قتل کر دیتا تو اس کو قتل کے بدلے قتل کر دیا جاتا تھا. اگر بنو نذیر کا قبیلے عزت والے تھے, کہتے تھے اگر ان کا آدمی قتل کر دیتا تو اس کو قتل کے بدلے قتل نہیں بلکہ آدھی دیت لے کے اس کو چھوڑ دیتے تھے. یہ قصاص میں ڈنڈی مارتے تھے. اللہ پاک یہاں فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ, ہم نے ان یہودیوں پہ لکھ دیا, فیہا, اس کتاب میں, تورات میں ہم نے لکھ دیا, نوٹ کر دیا, کیا, ان النفس بالنفس, کہ نفس بدلے. یہاں امیری غریبی نہیں چلے گی, اگر چاہے کوئی غریب ہے, امیر ہے, مرد ہے, عورت ہے, ذمی ہے, مسلمان ہے, آزاد ہے, غلام, جو بھی کسی کو قتل کرے گا تو اس کے بدلے اس کو کیا کیا جائے گا, قتل کیا جائے. یہ ہم نے لکھ دیا کتاب میں کہ نفس بدلے نفس کے, والعین بالعین, اور آنکھ بدلے, اگر کسی نے کسی کی آنکھ نکال دی تو اس کے بدلے کیا نکالی جائے گی, اس کی آنکھ نکالی جائے گی. والانف بالانف, اور ناک بدلے ناک کی, اگر کسی نے کسی کا ناک کاٹ دی تو بدلے میں کیا کاٹا جائے گا, اس کا ناک کاٹا جائے گا. اور والاذن بالاذن, اور کان بدلے, اگر کسی نے کان کسی کا کاٹ دی تو بدلے میں کیا کاٹا جائے گا. ہاں, ہماری شریعت میں بھی یہی ہے. والسن بالسن, اور دانت بدلے, کسی نے دانت توڑ دیا بدلے میں اس کا کیا توڑا جائے گا, دانت توڑا جائے گا. والجروح قصاص, اور زخموں میں کیا ہے, قصاص ہے, بدلہ ہے. کسی نے زخم کر اسی حساب سے اتنا ہی اس کو زخم کیا جائے گا. فرمایا فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ, جس نے صدقہ کر دیا, یعنی قصاص کا صدقہ کر دیا, وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا. ٹھیک ہے نا, قصاص کا بدلے کیا کر دیا, صدقہ پر معاف کر دیا, میں بدلہ لیتا, تو وہ قصاص کا جو ہے صدقہ, وہ اس کے لیے کیا بن جائے گا, کفارہ. گناہ ہوگا, اللہ گناہ معاف کر دے گا. اس نے اپنے مجرم کو معاف کر دیا, صدقہ کر دیا قصاص کا, تو اللہ کیا کر دے گا, اس کے گناہ معاف کر دے گا. یہ آگے ہے تو وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, اور جس نے فیصلہ نہیں کیا اللہ کے حکم کے ساتھ اس چیز کی نازل کیا اللہ نے, یہ لوگ کیا ہے, ظالم ہیں. پہلے کیا کہا تھا, کافر ہیں, اب کیا کہا ہے, ظالم ہے. لیکن کافر وہ ہے جو دل سے اللہ کے حکم کا انکار کرتے ہیں, وہ کافر ہے. جو دل سے اللہ کے حکم کا انکار نہیں کرتا, ویسی مجبوری میں ایک ویسی فیصلہ کر دیتا, تو وہ ظالم فاسق تو ہو سکے, کافر نہیں ہو سکتا. اب یہ کیا لوگ ہیں, یہ ظالم ہیں. یہ چونکہ
غریب کو قتل کر کے اور امیر کو آدھی دیدے چھوڑ کے یہ ظلم کرتے تھے، حق تلفی کرتے تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ زیادتی حق، اس لیے ان کو ظالم کہا گیا ہے. جو کسی کی حق تلفی کرے، حق مارے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ظالم. قرآن ظالم کہا ہے، اور مشرک کو بھی قرآن ظالم کہا ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اللہ نے اس پر جنت کیا کر دی ہے؟ حرام. مشرک میں جنت حرام. وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ آگ ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، دن قیامت کے ظالموں کا کوئی معین و مددگار نہیں ہوگا. تو مشرک کو اللہ پاک نے کیا کہا ہے؟ ظالم. یہ مشرک بھی حق تلفی کرتا ہے، اللہ کا حق مخلوق کو دیتا ہے، اس لیے اس کو ظالم کہا گیا ہے. سجدہ کس کا حق ہے؟ کیوں جی؟ اللہ کو کرنا ہے. یہ قبر کو سجدہ کر کے، پیر بزرگ کو سجدہ کر کے اللہ کا حق انہیں دے رہا ہے، اس لیے ظالم کہا قرآن نے. اور مانگنا کس کا حق ہے؟ کس سے مانگا جائے؟ یہ نبیوں ولیوں سے، پیروں فقیروں سے مانگ کے. اللہ کا حق ادھر دے رہا ہے، اس لیے ظالم ہے. نظر نیاز بکرا سترہ کس کے نام پہ دیا جائے؟ کس کو راضی کرنے کے لیے دیا جائے؟ ہاں، یہ کسی اور کو، اللہ کی مخلوق کو راضی کرنے بکرے سترے دے کے یہ حق تلفی حق ادھر دے رہا ہے. اس لیے مشرک کو کیا کہا ہے اللہ پاک نے؟ ظالم کہا ہے. اور یہ ظالم یہ کسی اور پہ ظلم نہیں کر رہا. مشرک یہ شرک کر کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا کے اپنے آپ پہ ہی ظلم کر رہا ہے. اللہ بھائی ہم کو شرک سے محفوظ فرمائے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. مشرک بھی دیکھ، جنت حرام ہے، جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، ابدی جہنمی ہے. ہاں، شرک میں نے کئی دفعہ آپ کو بتلایا ہے کہ اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اللہ کی صفات میں بھی. ہاں، اللہ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اپنی صفات میں بھی. اللہ کی ذات میں نہ نبی شریک ہے، نہ ولی، نہ پیر فقیر، کوئی بھی شریک نہیں ہے ذات میں. اللہ ذات میں وحدہ لا شریک ہے. اللہ پاک جو صفات ہے اس میں بھی نہ کوئی نبی ولی بھی کوئی شریک نہیں ہے، اس میں بھی اللہ کیا ہے؟ وحدہ ہو. یہی کرنے انا انزلنا التوراۃ، بے شک نازل کیا ہم نے تورات کو. فیہا، اس تورات میں کیا ہے؟ کیا تھی؟ ہدایت تھی، نور تھی. کب؟ اس دور میں، اب نہیں ہے، اب نہیں پڑھی جائے گی. ہاں جی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے محبوب کے بعد تورات پڑھنی شروع کر دی. تورات کی طرف اٹھا کے پڑھنی شروع کر دی. ہاں جی، اللہ کے نبی کو غصہ چڑھ گیا تورات سن کے. حدیث میں غصہ رنگ سرخ ہو گیا تورات سن کے نبی کو. تورات بند کی. اللہ کے نبی نے فرمایا تو یہ کیا پڑھتا ہے میرے پاس تورات؟ اگر لو کان حی موسیٰ زندہ ہوتا تو پڑھ رہا ہے. علت تبائی، وہ بھی میری اتباع کرتا. موسیٰ زندہ ہوتا وہ تورات نہ پڑھتا، وہ بھی قرآن پڑھتا. کیا پڑھ رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آئیں گے، قیامت کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان سے آئیں گے، لیکن آ کر وہ لوگوں کو انجیل نہیں پڑھائیں گے، لوگوں کو لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ نہیں پڑھائیں گے، بلکہ قرآن کی تعلیم دیں گے، نبی کی حدیث کی تعلیم دیں گے، اور یہ پڑھائیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب وہ ختم ہو گئے دور نبیوں کے. جی، وہ شریعتیں ختم ہو گئیں، وہ کتابیں ختم ہو گئیں. اب یہی سچا دین ہے ہمارے نبی کا، یہی سچی کتاب ہے. اور مسلمانوں اس کو سینے سے لگا دو. میں بار بار آپ سے کہہ رہا اس سے دور نہ ہونا، اس کو نظر انداز نہ کرنا، اس کو فراموش نہ کرنا. ہاں، اللہ ناراض ہو جائے گا. یاد رکھنا، اس کو سینے سے لگا لو، اس کو قبول کر لو، اس کا دامن پکڑ لو، اس کے لڑ لگ جاؤ. انشاءاللہ رب سارے توڑے گا، سارے توڑے گا انشاءاللہ. اب ہم میں سے ہے کوئی ہدایت بگتا کہ میں بخشیا آیا ہوں؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ میں تو بھائی کر دیتا، آپ کا پتہ نہیں، کوئی نہیں کر سکتا. کہیں نہ کہیں پھسرے ہوئے، ٹھوکریں لگی ہوئی ہیں. قرآن کا دامن پکڑ لو. بار بار کہ قرآن والے بن جاؤ، قرآن سے محبت کر لو. ہاں، قرآن کا نشہ چڑھاؤ. نشہ پھر بات بنے گی. نشہ جو حقے پینے والے حقے نشہ ہوتا ہے نا، وہ حقہ چھوڑتے ہی نہیں. سگریٹ پینے سگریٹ پیے گا، چائے پیے گا، نشہ. قرآن کا نشہ چڑھے. قرآن کا نشہ کیا ہے؟ کہ قرآن کے بغیر آدمی کا دل ہی نہ لگے. ہاں، اتنی محبت ہو، اتنا نشہ پیا، دل ہی نہ لگے قرآن کے بغیر آدمی کا. کوئی کتاب اچھی نہ لگے جتنا اللہ کا قرآن اچھا لگے. یہ قرآن کا نشہ. آج قرآن سے وفا کرو، پھر قرآن کی وفا بھی دیکھ لینا. ہاں، قرآن کی وفا بھی دیکھ لینا. یہ دن قیامت کے قرآن کو تلاش نہیں کرنا پڑے گا، قرآن خود ہی تلاش کر لے گا اپنے خادم کو، ہاتھ سے پکڑ کے اللہ کے دربار میں حاضر کر کے جنت کا ٹکٹ لے کے دے. ہر شے یہیں رہ جائے گی، ہر رہ نہیں. کیوں جی؟ کوئی کوٹھی نہ لے کے جا رہا ہے، کوئی بنگلے کاریں. کیوں جی؟ مولوی صاحب لے گیا ہو یا کوئی پیر لے گیا اپنے مریدوں کو ساتھ،
کوئی بھی نہیں جاتا، سر خالی جا رہے ہیں سارے. سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، جو اتنا بڑا ہاتھ خالی لے کے گیا. نبی آئے ولی سب اسی آ رہے جا رہے ہیں. آدمی خالی ہاتھ آتا ہے تو کیا خالی ہاتھ جاتا ہے؟ آپ کے سامنے ہے، کچھ بھی نہیں لے کے جاتا، کچھ بھی نہیں لے کے آتا. جی ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب آدمی آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے. والدین کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں. لڈو بنڈو میں بول 500 روپیہ دو، اللہ نے بیٹا دیتا دعا منگو اللہ اور دے. والدین خوش ہوتے ہیں، وہ روتا ہے آنے والا. آج بزرگ فرماتے ہیں جب تو جائے اور تو خوش ہوتا جائے، تیرے والدین روئیں، تیرے وارث روئے. اگر تو بھی رو رہا ہے، تیرے ماں باپ بھی رو رہے، پھر جانے کا فائدہ کیا ہے؟ نہیں جا، بل جانا پڑے گا. کیسی بات کی ہوگی؟ جب انسان آتا ہے روتا آتا ہے، والدین کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں. جب تو جائے تیرے ماں باپ روئیں، تیرے وارث روئے، تو اللہ کی جنت کو دے کے خوش ہوتا ہوا جائے. اگر تو جہنم کو دے روتا جا رہا ہے، وہ بھی رو رہے، کیا فائدہ؟ کیا نتیجہ، کیا فائدہ ہے زندگی کا؟ کیا کمائے زندگی میں؟ برباد کر رہی زندگی. اس لیے بھائیو یہی میری آپ سے ریکویسٹ ہے. میں ریکویسٹ نہیں کسی کے آگے کرتا، قرآن کے لیے انشاءاللہ میں حاضر ہوں ریکویسٹ کرنے کے لیے. اس کے بن جاؤ، اس کو قبول کر لو، دل سے قبول کر لو، دل میں لے جاؤ قرآن کو. بس یہ جو مس ٹائم ہے ہمارا یہ کلاس کا آدھا گھنٹے، اس کو ہم نے مس نہیں کرنا. بس کوئی کمپرومائز نہیں ہے. قسمیں کھا لو، پکے ارادے کر لو، یا اللہ تجھ سے وعدہ ہے اب تیرا قرآن نہیں چھوڑیں گے، اب تیرے قرآن سے ہم دور نہیں ہوں گے. گناہ گار ہیں جو بھی ہیں، پر تیرے قرآن کے دامن کو پکڑ لیا ہم نے، ہم قرآن کو نہیں چھوڑیں گے. انشاءاللہ دیکھ لینا دنیا میں اللہ رزلٹ نکال دے گا. دنیا میں انشاءاللہ تنہا نہیں چھوڑے گا. تم قرآن کو نہ چھوڑنا، اللہ تم کو نہیں چھوڑے گا. بن جاؤ قرآن کے، قرآن والے بن جاؤ، قرآن سے دور نہ ہونا. اور آگے 5 سخت منزلیں آ رہی ہیں. 5 موت، یہ سخت منزلیں آئے گی نا جی. اللہ کے نبی نے موت کے عذاب سے پناہ مانگی، قبر کے عذاب سے. اللہ حشر ایک منزل ہے، حشر. پھر کیا ہے؟ میزان، جہاں مال تو لے جائیں گے، وزن کیا جائے، گنیے نہیں جائیں گے نیکی. مولوی صاحب کی اتنی نیکی ہیں، پار کر دو، نہیں. دیکھا جائے گا ان نیکیوں میں اللہ کی رضا کا، اخلاص کا وزن کتنا ہے، اللہ کی محبت کا وزن کتنا ہے نیکی میں، تول لی جائیں گی. ہاں تو پھر کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے جس کا نیکیوں والا پلڑا نیچے جھک گیا، برائیوں والا پلڑا کیا ہوگا؟ وہ جنت میں جائے گا. اور جس کا گناہوں والا پلڑا نیچے جھک گیا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور برائیوں والا پلڑا وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. یہ بھی منزل ہے. پل صراط ایک منزل، سب کو وہاں سے گزرنا پڑے گا. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ یہ منزلیں ہمارے ہاتھ پکڑ کے خود پار کرا دے، پھر قرآن کے بن جاؤ. اللہ والا وہ ہے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے، جو قرآن کو پسند کرتا ہے. جو قرآن سے دور ہے اللہ کی راہ اس کے دور ہے، اللہ کی فضل اس سے دور ہے. یاد رکھنا، اس کے ساتھ ہی بیڑے پار ہوں گے. ہمارے نبی نے اس کے لیے کیا کیا، کتنی تکلیفیں برداشت کی قرآن کے لیے، کتنی مارے کھائی، کتنی دھکے کھائی. بہت کچھ 23 سال میں ہوا، لیکن ذرہ برابر ہوئی ہمارے نبی، اور ہمارے نبی صاحب قرآن سے پیچھے نہیں گئے. آج ہم نے اس کو پیچھے کر دیا. مولوی صاحب نے بند کر پڑھ لو بھائی رکوع دو رکوع، بس یہ سمجھو پڑھنا بھی ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے، اور پھر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. سمجھو گے تو عمل کی کرو گے، پتہ ہی نہیں اس میں ہے کیا، عمل کیسے کرو گے؟ یہ میں آپ کو بار بار کہتے ہیں، کسی محفل کے متعلق آپ سے نہیں پوچھوں ہم محفل میں تم کیوں نہیں گئے، فلاں جلوس میں کیوں نہیں گئے، فلاں پیر کی بیعت کیوں نہیں کی، فلاں مولوی تقریر کیوں نہیں کی. یہ نہیں پوچھا جائے گا. کسی کتاب کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، فلاں کتاب کیوں نہیں پڑھی تم مولوی کی. قرآن کے بارے پوچھا جائے گا. سوف تسألون، قرآن کے بارے سوال ہوگا. کتنا قرآن پڑھا، کتنا قرآن سمجھا، کتنا عمل، کتنے پیسے خرچ کیے، کتنی تبلیغ کی قرآن، کتنی اشاعت کی. تو بھائیو یہ دیکھ لو، اس کے بارے سوال ہوگا، اس کے بارے پوچھا جائے گا. تو اگر آپ قرآن کے ساتھ وابستہ رہے، اسی طرح قرآن آ جائے گا آپ نے، اللہ یہ تو میرے ہے، یہ تو میرے ہے، میں ان کا ہوں، یہ میرے ہے. اللہ ان کا بیڑا پار ہونا چاہیے. قرآن شفیع بھی ہے، قرآن جھگڑاٹی بھی ہے، اور جھگڑا کرے گا جھگڑا. اگر چاہتے ہو کہ دن قرآن کی قیامت ہماری طرف سے ہمارا ہمیں جھگڑا کرے، بولے کون بولے گا وہاں؟ نبی شفاعت کریں گے اللہ کی اذن سے روتے ہوئے، اللہ میری امت. ولی جھگڑا کوئی نہیں بھائی کرے گا، جھگڑا قرآن کرے گا. یہ قرآن کی اتھارٹی ہے، قرآن کو اللہ نے اتھارٹی دی، یہی جھگڑا کرے گا اللہ سے. اللہ سے کون جھگڑا کرے؟ یہ نبی کی حدیث ہے. تو بن جاؤ قرآن کی. زندگی کا پتہ نہیں ہے، زندگی کا ایک دن کی بھی ہمارے پاس گارنٹی نہیں ہے. مختصر سے پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے. کیوں جی وہ ہے گارنٹی ہمارے پاس 50 سال کی، 100 سال کی، ایک دن کی گارنٹی نہیں. کیا پتہ کب آ جائے بلاوا. تو اس لیے بلاوا آوے تو آپ قرآن کے خادم ہوں.
آپ قرآن کے نوکر، آپ قرآن سے وابستہ ہو، آپ کی قبر بھی روشن ہو جائے، آپ کا حشر بھی روشن ہو جائے. ہاں اللہ کامیاب کر دے آپ کو. اچھا جی کہاں سے ہے؟ انا انزلنا تو بے سے لازم کیا ہم نے تورات، اس میں کیا تھی؟ ہدایت تھی، نور تھی. یا کیوں بھی النبیون الذین اسلموا، فیصلہ کرتے تھے اس کتاب کے ساتھ نبی. اور نبی کیا تھے؟ وہ اللہ کے فرما بردار تھے. ان لوگوں کے لیے کرتے تھے فیصلہ، یہودیوں کے لیے، یہودیوں کے فیصلہ کرتے تھے نبی. اور کون؟ والربانیون، رب والے، اس دور کے پیر، مرشد، مشائخ عظام جس کو کہتے ہیں. ہاں جی، تو یہ نام سے نہیں بنتا مشائخ، عمل سے بنتا ہے، کردار سے آدمی بنتا ہے. اس دور کے سچے پیر تھے، سچے مرشد تھے اور سچے علماء حق تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ کتاب کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے. کیوں؟ بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ، ان کو اللہ کی کتاب کا نگران بنایا جا گیا تھا. اس کا دھیان رکھنا ہے، توجہ، اس کو بدل نہ دے، اس کے حروف کو اور اس کے احکامات کو. وَكَانُوا عَلَيْهِ، اس پہ وہ گواہ تھے. اللہ نے ان سے عہد لیا تھا کہ اس کی حفاظت کرنی ہے. فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ، نہ ڈرو یہودیو، لوگوں سے. کس سے ڈرو؟ مجھ سے ڈرو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا، نہ بیچو میری آیتوں کو تھوڑی قیمت میں نہ بیچو. یہ تھوڑی ہے، دنیا بھی پوری آ جائے لے لو گے بدلے میں. کیا ہے؟ تھوڑی ہے. اللہ کی آیت کیا ہے؟ اس کو وہ قیمتی ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جس نے نہیں فیصلہ کیا ساتھ اس چیز کی نازل کی اللہ نے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ لوگ کیا ہیں؟ کافر ہیں. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور لکھ دیا ہم نے ان پہ، کن پہ؟ یہودیوں پہ. فیہا، کس میں؟ تورات میں، کہ ان النفس بالنفس، نفس کے بدلے نفس کو قتل کیا جائے گا. والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک. والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے. والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت. والجروح قصاص، اور زخموں میں کیا ہے؟ قصاص ہے. برابر زخموں میں جیسا زخم کسی نے لگایا اسی طرح کا اس کو بھی لگایا جائے گا. فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، جس نے قصاص کو صدقہ کر دیا یعنی معاف کر دیا اپنا، پھر کیا بن جائے گا؟ وہ قصاص کے لیے کفارہ، اس کے گناہ ہوگا کفارہ، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا. ومن لم يحكم بما انزل اللہ، اور جسے نہیں فیصلہ کے ساتھ اس چیز نازل کی اللہ نے، فاولئک هم الظالمون، یہ لوگ کیا ہیں؟ قاری صاحب کتنے گئے ابھی؟ چائے وغیرہ کا انتظام ہے، ابھی سب حضرات بیٹھے ہیں، تشریف رکھیں، چائے پی کے جائیں سب حضرات. ہاں جی، کل کو انشاءاللہ بھائی یہاں رڑا ڈالی ہے، جانتے ہیں آپ سب لوگ، گاؤں ہے، وہاں پہ ہم نے قرآن کلاس چلانے کا سلسلہ شروع کیا ہے. الحمدللہ وہاں 30 حضرات تیار ہو گئے قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے لیے. 30 حضرات، 30 ہمارے لیے 7 سال نہیں ہوئے ایسی چاہیے، لیکن وہاں الحمدللہ 4-5 بیان کیے ہیں میں نے. کیا ہو گئے؟ وہاں 30 حضرات تیار ہو گئے قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے لیے. اور کل کو انشاءاللہ وہاں کلاس شروع ہو گئی. پہلے بیان ہوئے وہاں، اب کل کو وہاں کی ترجمے کی کلاس شروع ہو گئی. اور سب سے پہلے وہاں سورہ یوسف پڑھائے گی انشاءاللہ، سورہ یوسف. یاد ہے جب بیان ہوگا اس کا معنی حکومت کی 2 دن ہوگا. اگر آپ حضرات کو جانا چاہیں انشاءاللہ وہاں جا سکتے ہیں. 2-4 آدمی ہمارے ساتھ کیا سکتے ہیں، 2 گاڑی ہیں ہمارے پاس، جانا چاہیں. باقی یہ پتہ نہیں کیا رسم موٹر سائیکل پہ تو ابتدا ہو رہی ہے سورہ یوسف. 2 دن ایسوں کا معنی حکومت ہوگا، رات جانا چاہیں تو شامل ہو سکتے ہیں. کل مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ. چائے تیار ہے، چائے تیار ہے.